زندگی بہت مختصر ہے میرے بھائی۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور آخرت کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر عمل کرنا ہوگا، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں مشقت کرنا ہوگی، اور مشقت کس چیز کا نام ہے؟ مشقت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول ہیں جن پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور کامیابی کا سب سے بڑا زینہ سچ ہے۔ جس طرح ہم موبائل کے پیکجز لگاتے ہیں، 700 کا لگائیں گے 25 GB ملے گا، 400 انٹرنیٹ منٹ اور ادر منٹ ملیں گے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے بھی پیکجز ہیں جن کو ہم تسبیحات کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کہتے ہیں، اللہ کی عبادات کہتے ہیں۔ جتنا عمل ہوگا، جتنی مشقت ہوگی اور جتنا بیلنس ہوگا، اتنا انعام زیادہ ہے، اتنے منٹ زیادہ ہیں، اتنے GB زیادہ ہوں گے۔ رزق کے 4 دروازے ہیں میرے بھائی۔ 3 تو مسلمانوں کے لیے ہیں جو کلمہ گو ہے، اور چوتھا دروازہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، تمام مذاہب کے لیے، چاہے وہ بت پرست ہے، ہندو مت ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے۔ چوتھا دروازہ ان کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ ہر رزق حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ نماز ہے۔ رزق کئی قسم کے ہوتے ہیں، اولاد ہے، رزق صحت یابی ہے، رزق ماں باپ کی فرما برداری ہے، رزق صحت تندرستی ہے، رزق انسانوں سے بلائی ہے، رزق عزت ہے، رزق آبرو ہے، رزق سچ ہے، رزق اللہ سے محبت کا نام ہے، رزق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، رزق ادب کرنا ہے، رزق بڑوں سے پیار اور محبت سے پیش آنا ہے، رزق چھوٹے بچوں سے شفقت سے پیش آنا ہے، رزق نیت صاف ہونی چاہیے، رزق حلال ہے، رزق طیب ہونا چاہیے، رزق ہر انسان سے محبت اور ان سے یکجوئی کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے۔ جو بھی شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو اللہ وسیع رزق عطا فرماتا ہے، اور جو نماز کے اوقات میں نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ استغفار کیا ہے؟ ہر برائی سے بچنا استغفار ہے، ہر گناہ سے بچنا استغفار ہے، اور ہر جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، کسی انسان کو دھوکے میں لے جانا اور اس سے بچنا اور بچتے رہنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ سچ بولیں، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، آپ خالص دیں۔ استغفار یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں تھوڑی سی بھی لرزش ہو گئی کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، اور آپ اللہ سے ڈر گئے، اور اس ڈر کا نام ہی استغفار ہے، اور اس پر اللہ پاک بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ پھر اس کو بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہی استغفار ہے۔ جو استغفار کرتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، تو اللہ پاک اس جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جو بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ غیبی رزق ہے، اللہ غیبی رزق میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ استغفار میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں آسانی کا رستہ نکال دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ ہر نیکی کرنا لازم نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے
وہ اللہ کا متقی بندہ بن جاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے اصولوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرنے سے ہی ہماری کامیابی ہے۔ جو اللہ پاک نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، اور اس رکنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اگر انسان اور بندہ اس چیز سے رک گیا، خوف پیدا ہو گیا، ڈر گیا، تو اس کے لیے ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائیں گے جو انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک بغیر محنت کے اسے وہ رزق عطا فرمائیں گے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر معمور فرما دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے۔ ذریعہ معاش میں رزق حلال، طیب رزق اور خالص رزق عطا کرنا انسانوں کے لیے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس سے برکت ہوتی ہے۔ وہ بیماریوں میں نہیں لگتا، وہ کسی پریشانی مشکلات میں نہیں لگتا۔ رزق حلال حاصل کرنے والا کامیابیوں کی طرف ہے، اسے آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور دنیا میں بھی، اور اس کی اولاد سے بھی کامیابی ملے گی۔ طیب رزق انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے، انسان پروقار ہو جاتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور بندہ رزق حلال کمانے والا کئی بیماریوں، کئی پریشانیوں، کئی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔